السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں ابو بکر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو یوتھ۔ ناظرین، آج ہم ٹائم ٹو یوتھ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں اور اس فکر کو لے کر آئے ہیں جو عوام الناس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 2022 اختتام پذیر ہے اور 2023 کی آمد ہے۔ تو اسی حوالے سے تو اب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عقیل بھاٹ صاحب۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ 2022 میں ہم نے کن چیزوں کو مس کیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ دین سے بہت زیادہ دوری اختیار کر گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو دین کے قریب جانا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم دین کی طرف رغبت کریں گے تو ہمارے باقی سارے کام خود بخود ہی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فزیکلی ہم لوگوں نے خود کو بہت پیچھے کر لیا ہے ان چیزوں سے۔ ہم لوگوں نے جیسا کہ یہ کرکٹ ہو گئی، اس طرح کی جو چیزیں ہو گئی، فٹ بال ہو گئی، بیڈمنٹن ہو گئی، ہم لوگ اس چیزوں سے بہت پیچھے چلیں گے، جس کی وجہ سے ہم فزیکلی انفٹ ہیں۔ یہ بہت زیادہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ ان چیزوں پہ رہیں گے تو ہم فزیکلی اور ساتھ ساتھ مینٹلی بھی ہم لوگ ایک اچھے طریقے سے فریش ہو گئے ہم لوگ ایک صبح کا آغاز کریں گے اگر ہم لوگ ان چیزوں پہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فزیکلی طور پہ جو فٹ ہے وہ اپنے جو معاملات اس کے وہ سارے بہتر ہوں گے۔ جی بالکل، وہ ایک کامن پرسن کی حساب سے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں پر فوکس کر سکے گا، اس کا دماغ اس سے زیادہ کام کرے گا اگر ہم لوگ فزیکلی ان چیزوں پر توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور کہہ رہی جی بھٹ صاحب، یہ بات ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ کے ساتھ آپ کا لنک ہے، تو یہ پوچھوں گا کہ آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے یوتھ کو کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ وہ اپنے کیریئر کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں، اپنے آنے والا جو سال ہے اس میں بہتر طریقے سے اچھی زندگی گزار سکیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ہم لوگوں نے جو ہماری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری دیسی خوراکیں ہم لوگ اس سے بہت زیادہ دور چلے گئے، جیسے کہ دیسی گھی ہوتا تھا، دیسی مرغ وغیرہ ہوتا تھا، اس طرح کی چیز یہ ہم لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں پہلے گاؤں میں ہوا کرتے تھے، اب ہم لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ہم لوگ جو فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، ان چیزوں کا ہم لوگوں نے استعمال کیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ جسم میں وہ قوت مدافعت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج 30 سال کا بھی کوئی بھی آدمی ہو، اس کی کوئی کمر کی درد نکل آتی ہے، کوئی ٹانگ کی درد نکل آتی ہے، کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی درد نکل آتی ہے۔ اور فاسٹ فوڈ جو ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ چربی پیدا کرتی ہے آپ کے جسم کے اندر، ٹھیک ہے، جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی جو بلڈ کی وینز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر وہ پھنس جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈ ڈراپ ہو جاتا ہے، بلڈ اچھے سے فلو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اور ساتھ میں اگر آپ کا کولیسٹرول اور ٹی جی وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو چربی کی مقدار ہوتی ہے وہ آپ کے خون میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، عام جو رہنی چاہیے نارمل سے بھی کافی زیادہ چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے، یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں، یہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو کم کرنا چاہیے اور ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ اچھے طریقے سے ہضم ہو، ٹھیک ہے، اور جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں ایڈجسٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا فائدہ بھی ملے، یہ نہ کہ ہماری باڈی میں اسٹور ہوتے رہے اور بعد میں ہمیں وہ جو نقصان کا باعث بنے۔ بھٹ صاحب، ایک بات یہ لاسٹ پہ آپ یہ بتا دیں کہ ان شارٹ آپ 2023 میں کیا یوتھ کو پیغام دیں گے، وہ کیا کریں؟ میرا یہ یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ وہ سب سے پہلے تو دین کی طرف لازمی جو ہے وہ پہلا قدم جو ہے وہ اپنا دین کی طرف بتائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم ساتھ یہ ہے کہ وہ جو جس طرح یہ ساتھ ساتھ آگے ولی صاحب نے بات کی ہے، چلن دیں ابھی اینے وکھرا ہے وہ سیٹ وکھرا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا قدم جو ہے وہ اپنا اس کی طرف اسلام کی طرف بڑھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ میں وہ فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرونگ کرے، لازمی چیزیں یہ جو ہے کریں، اور ساتھ میں یہ جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں، یہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں، جی بالکل نیچر کی طرف آئیں، ان چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، کیونکہ ہم لوگ اب ہماری عادت ہے ہم لوگ رات کو 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، صبح ہم لوگ 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ جو صبح کی ہوا ہے، یہ جو صبح کی واک ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ہمیں چاہیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں ہم لوگ۔
جی شکریہ بٹ صاحب کا. بٹ صاحب نے بہت ہی اپنے مفید ملفوظات سے یوتھ کو آگاہ کیا. تو اب میں عثمان علی مہرانی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ایز اے پاکستانی آپ نوجوانوں کے رویوں کو کن تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی عثمان صاحب. جی یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے رویوں اور بری خصلتوں کو ہمیشہ چھپائے رہتے ہیں، پس پردہ ہم ڈال کر ان کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ہم بالکل صاف اور شفاف ہیں. شارب ہے رندانہ ہے، مہرانی بھی مستانہ کی مترادف. ہم حق تو لینا چاہتے ہیں لیکن اپنے فرض سے کوتاہی برتتے ہیں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اقبال صاحب نے تو وضاحت کر دی تھی کہ ابھی یہ دنیا ناتمام ہے، مزید اس میں اور ایجادات، مصنوعات اور آئے نو تخلیقات ہوتی رہیں گی. اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم پاکستانی نے اس میں کیا کام کیا اور کہاں تک ہم پہنچے. جہاں تک دیکھیں کہ دنیا میں اگر دیکھیں تو جاپان نے ایٹم بم کھا کر بھی وہ ترقی کر گیا اور ہم ایٹم بم بنا کر بھی ترقی نہ کر سکیں. میں اپنے استاد محترم کی سن رہا تھا، کلاس میں بیٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی تخلیقات، ایجادات ہوئی ہیں، وہ جب بھی اپنی ایجادات تخلیقات کرتی ہیں وہ ایک پیشن، ایک تفکر کے ساتھ کرتی ہیں، اور وہ جب بھی چیزیں پوری دنیا میں گھس پٹ جاتی ہیں تو پھر وہ پاکستان اور ہمارے پنجاب اور ہمارے دوسرے علاقوں کا رخ کرتی ہیں. میں نے سر کی بات کو ٹوکا تو نہیں، مگر پھر بھی اس بات میں مزید اضافہ کیا کہ وہ چیزیں گھسی پٹی نہیں، وہ لوگ اچھی چیزیں بناتے ہیں، ان کا تفکر تھا، تدبر تھا. بس ہم ایز اے پاکستانی ہم گھس پٹ چکے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی جو وہ ان قوموں نے، جو مغربی اقوام نے اپنائی ہوئی ہیں. حالانکہ ایز اے ہم مسلم ہیں، ہمیں تدبر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بابا اور آبا و اجداد پر فخر ہونا چاہیے، لیکن مگر وہ مجھے یاد آ رہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کتابیں تو چلو ٹھیک ہیں، ان کے پاس ہی ہیں، اچھی آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 21ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا تو دنیا بھر میں مباحث جاری تھے، ٹیلی ویژن پر، اشتہارات پر، اخبارات پر، حتیٰ کہ جلسوں میں یہ باتیں جاری تھی کہ ہم 21ویں صدی میں کس انداز سے، کس جوش اور ولولے کے ساتھ جائیں گے. کوئی اور دوسرے رہنما یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم کمیونزم کے ساتھ جائیں گے، سوشلزم کے ساتھ جائیں گے، کوئی معاشیات کے ساتھ جائے گا، کوئی اچھے سماج کے ساتھ جائے گا، کوئی اخلاقیات کے ساتھ جائے گا. اور جو ہی رفتہ رفتہ یہ بات، حالانکہ ظاہر ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ پاکستان بھی ایک معرض وجود میں آیا، جو یہ بات پاکستان کے یہاں پہنچی تو ہمارے یہ پاکستانیوں کا حال دیکھیں. ہمارے کالم نویسوں اور ٹیلی ویژن کے جو سیاستدان، جرنلسٹ جتنے بڑے بیٹھے ہیں، ان کا حال یہ ہے، ان کے تفکر اور تدبر کی عالم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں نئی صدی کی ضرورت کیا ہے، نئی صدی ہمارے پاس خود آ جائے. یہ ہے ہمارا. یہ بتائیں کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر کر سکیں، جو پرانیاں غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو کن طریقوں سے، کن چیزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مینج کر سکیں، بہتر کر سکیں. جی ہمارے آباء و اجداد تو دیکھا جائے تو وہ کس طرح اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، تگ و دو کرتے تھے. ان کی اگر دیکھا جائے تو وہ تفکر اور تدبر کیا کرتے تھے. ہم نے ان کی سلاست کو وہ چھوڑ دیا، ان کے دامن کو چھوڑ دیا. اگر ہم تفکر اور تدبر کریں تو اپنے تمام گول منزل کو اچیو کر سکتے ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرتوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بہرحال میں نوجوان کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ تفکر کریں، تدبر کریں، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں، کسی بھی شعبے سے ہوں، وہ اپنے تفکر، تدبر اور محنت کے ساتھ لگن جاری رکھیں اور کام میں دل جمی سے اور دلچسپی کا کام کریں. یہ نہ ہو کہ 12 برس دلی میں رہے اور پہاڑی میں جھونکا کیے، یہ کام بالکل نہیں چلے گا. بہرحال آپ تفکر کریں،
تدبر کریں اور محنت اور دل جوئی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی رحمت فرمائے گا، اور آپ کے والدین اور یہ پاکستان ان کا نام بھی روشن ہوگا، اور ان قریب ہم مسلمان قوم دنیا میں ایک نامور حیثیت کے طور پر جانے جائیں گے، اور دنیا ہمارے قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ تو جی تو شکریہ عثمان صاحب کا۔ عثمان صاحب نے یہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ نوجوان تفکر اور تدبر کریں۔ اقبال کی روشنی میں، اشعار کی روشنی میں انہوں نے بتایا، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نوجوان تفکر اور تدبر کے ساتھ کام کرے، دل جمی کے ساتھ کام کرے، انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔